بندے جہان اتے کرینا گمانی ہوئے بندے جہان اتے کرینا گمانی ہوئے صدا نہیں اڑنا تھے کسی انسانی ہوئے کسی انسانی ہوئے بڑے بڑے راجیانوں موت نہیں چھوڑیا بڑے راجیانوں موت نہیں چھوڑیا جنہیں اتے دلی آیا وہ پھل توڑیا جنہیں اتے دلی وہ پھل توڑیا ہرے بھرے باغ کئی ہو گئے ویرانی ہوئے صدا نہیں اڑنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد نہایت واجب القدر واجب الاحترام میرے والد گرامی میرے استاذ مکرم میرے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قبلہ پیر مفتی غلام قادر صدیقی اطال اللہ عمرہ اور پیر طریقت رہبر شریعت واصل باللہ حضرت علامہ مولانا میاں محمد حنفی سیفی قدس سرہ العزیز و دیگر روم کے محفل علماء ذوی الاحتشام آج دا چیرن شریف دا ختم پاک جن کے اندر میں تشہیر سے موجود ہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بلڈ ریلیشن دے حوالے دے نال موجودہ دور دے اندر اگر کیا جائے کہ علماء کرام اور محدثین دے استاد سن تے کتب سن ان دے اندر مبالغہ لائی نہیں۔ میں جدوں بھی انہاں دے نال سفر کیتا ہے ہمیشہ انہاں نوں وضو دی حالت دے اندر ویکھیا تے انہاں دی زبان نوں رب تے ان دے رسول دے ذکر دے نال تر ویکھیا۔ قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ پڑھی ان دا ترجمہ پھر اس کے بعد ممکن ہویا تھے کہ حدیث پاک بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ میرے تو پہلے نہایت ہی خوبصورت انداز کے اندر استاد العلماء حضرت علامہ قبلہ ڈاکٹر طاہر تبسم صاحب بہت خوبصورت انداز اندر خطاب فرما رہے سن۔ سانوں واقعتاً ضرورت ہے کہ اسی اپنی اولاداں نوں عالم بنائیے تے با عمل بنائیے۔ ہر بندے نوں دنیا دے اندر کسی نہ کسی حوالے دے نال پریشان ویکھیا ہے، لیکن الحمدللہ علماء دی سٹیج دے اندر اے میں بمانگے بہت عرض کرا کہ میں دنیا دے اندر کسی بھی معاملے دے اندر عالم دین نوں پریشان نہیں ویکھیا، بلکہ پریشانی جدوں بھی آندی ان دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی۔ دی وجہ کی؟ ان دی وجہ ہے دنیا تے رہندا ہے تاں بھی قرآن حدیث نال متعلق رہندا ہے، جس ویلے دنیا کو جان لگدا ہے تاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی دی زیارت نصیب فرما سکتا ہے۔ 27 پارہ سورۃ طور ہے، سنو میرے رب کا قرآن کی ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم
یوم یفر المرء مضاف ثلاثی فتح یفر فرارا فهو خار وفر فرار فراق مفرور لم يفر لم يفر لم يفر لم يفر لم يفر لم يفر لا يفر لا يفر لن يفر لن يفر لا يفر لا يفر لا يفر لا يفر الامر منه فر فر افر لتفر يفر لتفر ليفر يفر ليفر ليفر يفر ليفر والنهي عنه توجه اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ قیامت والے دن باپ نے بیٹا بہن بھائیوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا. یا اللہ we are very much close in the blood relation in this temporary world. اشیدہ دنیا کے اندر بڑے خونی رشتے بڑے قریبا. فرمایا قیامت والے دن خونی رشتے سارے ٹوٹ جائیں گے. اچھی آپ کو سبحان اللہ. پنجابی سمجھ آ رہی ہے نا؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب میرے تو عمر چوئی بڑھے نے علم چوئی بڑھے نے میں نے طرح 2 منٹ زیادہ نہیں رہا کہ نہ میں کو نہ ٹائم دیتا چونکہ مجھے اتنا ہے جیسا 40 ماہ میں ٹائم کا پابند نہیں. آکلینڈ کے اندر خطاب ہوئے تو کیا لیں گے just be giving to yourself only for 5 minutes to deliver your speech from Quran and Sunnah کہ صرف 45 منٹ تعلق ہے. میں کیا پہلی کہا بندہ میں ٹائم کا پابندی نہیں ہوں. جدو اسی کے رب کا قرآن شروع کرنے پھر اسی ٹائم دے پابند ٹائم ساڑھا پابند ہے. ذرا توجہ کرنا. قیامت والے دن علماء بھی موجود کی. قیامت والے دن بلڈ ریلیشن they will break out on the day of judgment all the blood relation. قیامت والے دن سارے بلڈ ریلیشن ختم ہو جائیں گے. کہ یا اللہ قیامت والے دن سارے بلڈ ریلیشن ختم ہو جائیں گے. فرمایا کچھ خونی رشتے قیامت والے دن بھی زندہ رہیں گے. قیامت والے دن بھی اے حضور تاڑے واسطے آج بھی I dedicated to yourself. قبلہ میرے کزن قبلہ حضرت علامہ ضلع عمر صدیقی صاحب انہوں نے آیا مبارکہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. ذرا توجہ کرنا. والذین آمنوا اگر ان کی ترکیب کے اندر چاہیے تو ٹائم چاہیے میں آپ کے سامنے جسارت نہیں کر سکتا. والذین آمنوا واتبعتهم اتباعا والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے واتبعتهم ذریتهم بایمان انہاں دی اولاداں نے انہاں دے ایمان دے اندر انہاں دی پیروی کیتی. اچھی آپ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحقنا بہم اللہ کا قرآن دیکھو. الحقنا بہم لاحق یلحق الحق کے مطلب میں ملنا. الحقنا بابی فاتح ہے جو انہیں مطلب ہے ملانا. الحقنا بہم ذریتهم فرمایا جنہ کا ایمان میرے نبی نے صحابہ تیرے بیت میں ہویا قیامت والے لوگ پچھڑ کے نہیں. الحقنا بہم ذریتهم میں لبوں کے گواہی دیتا کہ قیامت والے دن جتنے بھی ہوں گے میرا کام میں مانا دے پیو نہ ملا لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحقنا بہم ہم ملائیں گے. الحق جو ہے کوئی الحق فوق الحق والحق جو ہے کوئی الحق خدا کا الحق لم ید وجو اللہ کہتا ہے میں ملاؤں. سبحان اللہ. کون کہتا ہے؟ اللہ. بولو تو صحیح نا. اللہ. دس میری گل ختم ہو گئی. کون ملائے گا؟ اللہ. یا اللہ ایک پاسے کہنا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. ایک پاسے تیرا قرآن ہے دوسرے پاسے لوگ ہی کہیں گے. فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. فرمایا اس قرآن کو پڑھنے والے کثیر تعداد کے اندر گمراہ ہو گئے. ویہدی بہ کثیرا ہدایت دی ہدایت و وہادی بہدی کو ہدایت ہدایت مہدی کو یہدی لم لا یہدی لم لا یہدی فرمایا ہدایت پانے والے بھی کثیر نے. یا اللہ تمہیں پتا چلے ہدایت پانے والے بھی بڑے نے تمہیں پتا چلے گمراہ ہونے والے بھی بڑے نے. فرمایا جڑے مرشد دے لگ کے قرآن پڑھن گے قرآن ہدایت دے گا کہ جڑا بن مرشد پڑھ کے گمراہ ہو جائے. آؤ میں دلیل کے نال آخری گل کر کے میں ختم کرنا. 15 سپارہ سورۃ کہف ساڈے خاندان دا اعزاز ہے. I proud to be a Siddiqui family member.
ایک کرم مالک دا وہ چاہتا تھا کسی ہندوہ نے گھر پیدا کر دیتا گانا موتر بھی کیا جی بڑا برکت آتا ہے شکر ہے انہاں دا مالکاں دا جنہاں نے پیران دے فقیران دے گھر پیدا کر چھڑے جنہی میں گل کی تھی یفسر القرآن بعدہ بعدہ توجہ قرآن اپنی تفسیر خود کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں سن قرآن پتہ سی پا رہا ہے سورۃ غافر ولی دے لڑ لگو گے ولی توجہ میں بھی کہہ دی جب کے اندر نہیں جانا کہ ولی کون ہے میں صرف یہ گل کرنا کہ جیڑا ولی قیامت دے لڑ لگ جاتا ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا آؤ سنو قرآن اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَضَلَّ يُضِلُّ إِضْلَالًا فَهُوَ مُضِلٌّ فرمایا جن کو گمراہ میں جائے فَلَن تَجِدَ قیامت تک واسطے حرف تاکید تابع توجہ نفی تاکید بلند ناسبہ فلن تاجیدہ لہو ولیًا مرشدہ سبحان اللہ جنہوں رب گمراہ کرنا چاہے کون اور پیسہ دماغ کرنا ہے کو مولیہ کا کام میں 6 مہینے پہلے جاپان گیا تو انہوں نے ساتھ بلایا کہنے لگے جی حضرت جی تاڑی ایسا دعوت کرنی تسی اس خاندان دے چشمو چلاو تاڑی دعوت کرنی 28 قسم دے کھانے انہوں نے لائے میں صرف بیٹھتے نے یہ نہیں گل کی کہ میں کیا دوستو یہ سارے حلال نے میں نے کہنے لگا حضور پہلے بندو جی نے سوال کیتا ہے یہ چکی والا گوشت ساری کھانے نے ایسے بھی کھانے تو میں کیا صدیقی خاندان دا بندہ کبھی چکی والا گوشت کھانا چھڑ کے آ گئے علماء اہل سنت علماء اہل سنت باقی حضرات حضرت علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب زندہ باد تشریف باقی حضرات ادھر آتے احمد کرسی حضرات ادھر آ جائیں باقی حضرات آ جائیں زیارت ہو جائے گا ان کی سب کی زیارت بیٹھو تشریف رکھو یار تشریف رکھو علماء دے چہرہ پاک کی زیارت کرو میں بس آخری گل کر کے ختم کرنا توجہ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا جنہوں اللہ گمراہ کرنا چاہے انہوں ولی مرشد نہیں عطا فرماتا کہ ایڈی نگیز کی ہے جنہوں ولی تے مرشد مل جائے اللہ وہ گمراہ نہیں کرنا آخری بات ایک دن مثال تو پہلے فون تے گل ہوئی تو میں پوچھا تھا جی کیسے بھی ہے تو میں نے فرمان لگی یاد پیر کبیر علی شاہ جنازے دی گئے میں کہ جی میں جنازے تے نہیں پہنچ سکیا میں اٹھو سیدھی سان میں نے فرمان لگی یاد چہرے دے وچ نا ہزاراں وارڈ دے بلب بندے میں سرن چہرہ نور طرح چمکدا پیا سی سبحان اللہ میں مسجد کھلو کے گل کر رہا واللہ باللہ تاللہ للہ توجہ کہ میں گل سن کے بڑا میں نے یار میرے واسطے کی دعا میں ہے جی میں تہاڈا پتر ہاں بھتیجا کی جو پتر کی میں تسی نہیں یار وہ جندی چاہے دعا قبول فرما لے وقال ربكم ادعوني استجب لكم جواب احمد استجب لكم سارے مل کے دعا کرو کوئی تو ہوگا نا جن کی وجہ کر کے میں تھڑیاں دعاواں قبول کرنا استجب لكم میں دعا قبول کرا میں کیا لگے دوسرے نے نہیں پتہ لگا کہ تاج رحمۃ اللہ کا وصال ہو گیا سرگودے سے سرگودے سیدھا سی جنازے متے آئے تے چہرہ مبارک جس نے دیکھا تے جنہ لوگوں نے تکیا انہوں پوچھو ربے کعبہ دی قسم ہے جنہیں دادا جی مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک کا نور چمکنا سی الحمدللہ
لیکن سانو ساڈے بزرگاں نے فرمایا پترو توجہ کرنا، سانو ساڈے بزرگاں نے فرمایا پترو درباراں تے بیٹھ کے پیسے نہیں اکٹھے کرنے، نبی دے دین دا کام کریا کرو۔ اسی وارث ہوں، سانو جتھے مرضی بیٹھ گل کرنا، پورا قصور گواہ للہ شریف والے بیر بال شریف والے ساڈے خاندانی نقشبندی مرید نے، لیکن الحمدللہ اسی کدیاں دے وارث نہیں، نبی دے دین دے وارث ہیں۔ آخری قرآن دی قید پڑھ کے میں ختم کرنا بس۔ I have to wind up my speech۔ علامہ صاحب کھڑے ہو گئے تھے، دونوں بھی سارے نال پیار بڑا ہے، یہ مدرسے بھی ساڈے رفقا دے وچوں نے توجہ۔ جس ویلے میں آ کے تے قبلہ والد صاحب بھی نال دیکھا کہ میری اکھاں آنسواں نال بھر آئیاں، میں کہ سونیا جو تو قرآن چکیا نا بالکل برحق فرمایا۔ چھبیاں سپارہ ہے تو سنو قرآن فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید۔ اسی نکے ہوندے ابا جی نال تقریراں تے جانا تو لوگوں ساڈے ہاتھ چومنے لگ جانا پیراں دا پتر ہے، سانو اج بھی یاد ہے، اسی فخر محسوس کرتے ہیں کس گل دے اوتے ساڈے مجمع دے اندر ابا جی نے فرمانا میرے پتر دا تو صاحبزادہ سمجھ کے مت چنیا کرو، مولویاں تے پیراں دے پتر خراب ہو جاندے۔ ٹھیک ہے گل خراب ہو جاندے، جدو دین پڑھ جان گے تے دین پڑھن دی وجہ تو ہاتھ چومن گے تو مینوں بھی خوشی ہوئے گی میرے پتر نے نبی دا دین پڑھیا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ نے فرمایا سکرات موت حق نظاری کا موت کنتا میں متحید ہے، اخیر جنہ نے مشاق کرتا سے توجہ کری، فرمایا عائشہ تجرہ طاہرہ مجا زاہدہ راجہ نجرہ مربرہ سجدہ صدیقہ طاہرہ، فرمایا اے عائشہ سکرات موت کو غلام ہو گیا۔ توجہ کرنا، میں بالکل کڑیاں ملا رہے ہیں، ادھر جس ویلے مرد مومن دی موت دا وقت آندا ہے اللہ فرماتا ہے پھر میں فرشتیاں کو بھیجنا روح کٹن تو پہلے ان دے سرانے کھلو کے رب دا قرآن پڑھ دیں۔ روح کٹن تو پہلے، اسیدے کٹن تو بعد پڑھیے تو لوگ فتوے آنے نے جی یہ کہاں لکھا ہے، میں کیا لے روح نہیں نکلی رب دا قرآن پڑھ 14واں سپارہ میں سورۃ نحل، ہمیں روح نہیں نکلی، روح نکلن تو پہلے اللہ فرماتا ہے فرشتیاں کو جاؤ oh my voice and holy angel go and read the holy Quran in front of that person who leave this one for the hereafter۔ فرمایا میرے پاک تے نوری فرشتیوں میرے نبی دا غلام آن لگے، روح نکلن دا ٹائم ہے، فرشتیاں دا گروہ لے جاؤ دے سرانے کھڑے ہو کے تے میرا قرآن پڑھو۔ سبحان اللہ۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وقت ختم ہو گیا ہے، معذرت کے نام توفا یتوفا توفیا فہو متوفی۔ الذین تتوفا، ایک پاس اللہ کے اندر الذین تتوفاہم الملائکہ، دوسرے پاس چوبیس پارے فرماتا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، تیسرے پاس اللہ فرماتا کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ قرآن کے آیات تینوں کے مفہوم مختلف ہیں، فرمایا وقت آیا تیری نسخ کے اندر تطبیق بیان کرا کے اندر تطبیق کیے، فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون، فرشتیاں دا گروہ روح کٹن واسطے آتا ہے، روح کٹن واسطے۔ ملائکہ بھی جمع بولتا ہے جمعہ ہے، پھر الف لام لگ گیا، پھر لام لگ گیا، ان الف لام کے لام کو بھی بھرے گے توجہ۔ تتوفاہم الملائکۃ طیبین، فرمایا فرشتوں خیال کرنا روح کٹنی چاہتے انج کٹنی کما تسل الشارۃ من العجین، جویں آٹے چوں بال کٹ لیا، جویں آٹے چوں بال کٹی جائے۔ توجہ ہے، ان فرشتے آ رہے ہیں روح کٹنے واسطے، یاد ہے کنے کٹنا یکمانس، سانو حکم کر، فرمایا طیبین حال ہے
اس حال میں طیبینہ کیوں سکون مل جائے. یا اللہ روح کٹل گیا فرمایا یقولونا سارے فرشتے مل کے یقولونا قال یقول قولا فهو قائل وقیل یقال قولا فذاک مقول سارے فرشتے مل کے سلام علیکم یا اللہ تے خاکی اسی نوریاں فرمایا تانوں دسنا ہے کہ خاکی دا مقام کی سلام علیکم انج ہاتھ بن کے فرشتے کھلوتے تے قرآن پڑھ رہے ہیں تے روح کٹن تو پہلے سلام پہ پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں کیوں بھی سلام کہتے ہیں بیما کنتم تعملون بسبب اس کے دنیا میں رہ کر جو تم نیک عمل کرتے تھے ماضی استمراری وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ماشاءاللہ علامہ صاحب کے خاندان کے عشق و چراغ تھے. میں خلیل سلطان صاحب سے پہلے چند منٹ کے لیے ہمارے ملک کے نام کا کریم صاحب نقشبندی 2-4 منٹ کے لیے اس کے بعد علامہ صاحب اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر زندہ آباد. تسی بھی ادھر آئیو تسی بھی ادھر آئیو تسی بھی اچھے آ رہے ہو. بے شمار انگنت علماء اور نعت خواہوں قرآن حفاظ ہیں وہ خود ہی اگر محفل کر لیں تو الحمدللہ. لیکن چونکہ مہمان گرامی بھی تشریف فرمان ہے اس لیے وقت بھی جو ہے حضرت کا بھی انشاءاللہ خطاب ہوگا. ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے ایک کلام مجھے عبدالقادر صاحب علامہ عبدالقادر صاحب ماشاءاللہ دیکھیں انہوں نے اس قدر خوبصورت بیان کیا ہے. دل چاہ رہا تھا کہ ان کا کتاب سنتے رہے عربی میں بھی انگلش میں بھی پنجابی میں بھی. تو اب ایک زبان رہ گئی تو میں نے کہا کہ میں اس میں ایک کلام پیش کر دیتا ہوں. اور وہ کون سی ہے؟ نسیمہ
یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد سروے لطف سوئے من نظر پر سروے لطف سوئے من نظر پر توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد سروے لطف سوئے من نظر پر سروے لطف سوئے من نظر پر ببری جان مشتاقم درا جا ببری جان مشتاقم درا جا فدائے روضہ خیر بشر کل فدائے روضہ خیر البشر کل مشرف گرچ شد جانی سے لطفش مشرف گرچ شد جانی سے لطفش خدایا ای کرم بارے دگر کل خدایا ای کرم بارے دگر کل نسیمہ جانب بطحا گزر کل سبحان اللہ ایک اور فارسی کلام کے دو تین اشعار حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام زینت یاسی توئی زیبائے شیطان توئی زینت یاسی توئی زیبائے شیطان توئی صاحب معراج سبحان الذی اسریٰ توئی صاحب معراج سبحان الذی اسریٰ توئی مرحبا صلی علی
مدینہ خسروے شہر مدینہ رونق کعبہ توئی خسروے شہر مدینہ رونق کعبہ توئی یا رسول اللہ بسوئے مغربا یک نظر یا رسول اللہ بسوئے مغربا یک نظر بے کسارا سرپرستو والیوں مولا توئی بے کسارا سرپرستو والیوں مولا توئی اور مقطع اس کلام کا نعت پیغمبر بنے سے شمس تبریزی شنو نعت پیغمبر بنے سے شمس تبریزی شنو مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ سید و اعلیٰ توئی مصطفیٰ مجتبیٰ آپ بھی پڑھ لیں ایک بار مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ سید و اعلیٰ توئی سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ یہ چونکہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صاحبزادہ سید محمد صفدر شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کو دل کی اتھا گرمی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پاس بڑے بڑے ہمارے سروں کا تاج علامہ محمد عبدالکریم نقشبندی صاحب، صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ صاحب نقشبندی اور علامہ اقبال صاحب۔ میں اگر ایک ایک کا نام لوں تو یہ شام تک تو کیا 24 گھنٹے بھی ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں، وقت ختم ہو جائے گا، یہ باتیں ختم نہیں ہوں۔ تو میں نے علامہ صاحب سے امام المناظرین علامہ محمد سعید احمد حسن صاحب سے کہا تھا کہ جب آپ تشریف لے آئیں گے تو آپ کا خطاب فوراً شروع کر دیں، تو انہوں نے جا کے تمہیں دورہ بھی پڑھانا ہے۔ اس لیے میں جتنے حضرات ہیں علامہ صاحب سے میں نے خیر رکھا کہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، علامہ محمد عبدالکریم صاحب اور علامہ رضائے مصطفیٰ صاحب۔ یہ چونکہ ہمارے وہ عبدالکریم صاحب خاص کر علامہ عبدالطواب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شرق شریف کا یہ فیض ہے کہ جتنے پڑھے لکھے ہیں اللہ نے سب کو مناظر بنا دیا ہے۔ آستہ کہنے کا بڑا خراب کو بیان سے سبحان اللہ۔ تو میں بھی اگر آپ سے یہ ناراض نہ ہوں کہ بس یہ علامہ صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں کہ علامہ صاحب نے لاکھوں کو بدعقیدگی سے بچا کر میرے نبی کا غلام بنا دیا ہے۔ علامہ محمد سعید احمد صاحب کا میں نے مناظرہ اس وقت سنا تھا جب میں غیروں کے پاس بنا کرتا تھا، اور مجھے سنی بنانے میں محمد عبدالطواب صدیقی صاحب کا کمال ہے۔ اللہ کی قسم ورنہ آج میں بھی یہ کہتا میرے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، میرے نبی دور نہیں تھے، فلاں کچھ نہیں کر سکتا۔ عبدالطواب تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل ہو، جس نے مجھے بدعقیدگی سے نکال کر مصطفیٰ کا، اصحاب کا، آل کا غلام بنا دیا ہے۔
کے سامنے میں پیر صاحب سے بھی ہمارے چونکہ راز نہ ہونا بڑی عظیم یہ ہمارے شیخ صاحب ہیں قلت دار سنگھ کے، تو مجھے یہ اچانک ملے، بڑی کمال بات یہ مجھے اچانک ملے دربار داتا صاحب میں، تو میں نے کہا یار کسی ہے پگڑی کی تو مان لیے، کہہ رہے جی میں میاں صاحب کا مرید ہو اجے تھی آستہ کیا سبحان اللہ تبلیغی جماعت دا سی اللہ اے بندہ جو بندی مکتبہ فکر نہ تعلق رکھ دے میرے میں قلعہ داخل پڑھ جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں کی ہویا کہنے لگے جی میں میاں صاحب کا مرید ہو گیا، میں آپ سے کہتا ہوں اوے جس پیر کی داڑھی نہ ہو اللہ کی قسم وہ میرا پیر نہیں ہو سکتا، اس پیر کا مرید ہو جائے جس پیر کے سینے میں میرے نبی کا عشق ہو، سر میں میرے مصطفیٰ کا ماما ہو اور چہرے میں میرے مصطفیٰ کی جو ہے وہ سنت ہو، آپ کے نعروں کی گونج میں اسی محمد مناظرین کو دعوت دینے لگا ہوں، وہ جو پیروں کے کعبے جا کے للکارتا ہے اہل سنت کے کس یقینے پہ شک ہو بات تم کرو جواب صحیح نہ دے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر سارے ہوئے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، امام المناظری علامہ محمد سید مقصص سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا بڑی محبت نہ دوشی پڑھو اللہ دے نام دی مٹھاس میں تر کرنے والی عظیم شخصیت شیخ العلماء حضرت پیر طریقت میاں محمد حنفی سیفی ماتوریدی دامت برکاتہ العالیہ انتہائی قابل سب احترام علماء کرام میں تسی اج صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ محمد ضلع عمر صاحب زندہ مجدہو کی دعوت دے انہوں نے والد گرامی قدر
جڑے واقعی اس لقب دے مستحق سن مناظر ابن مناظر، بلکہ مناظر ابن مناظر اعظم حضرت مولانا عبدالتواب صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اصال ثواب محفل جائے بیٹھے ہیں۔ ساڑھے پانچ کا فرمایا گیا جماعتوں نے میں جا کر سبق تو پڑھانا اصل جانا آسان سارے اللہ خیر کسی سے رہ نہیں جانا اللہ جدوں کوئی اس دنیا تو ٹوٹ جاتا ہے تو بعد والے کی ڈیوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ انہوں غسل دیو، انہوں کفن دعاؤ، تیرا جنازہ تیار کرو، تو جنازہ چک لے جاؤ اسے جنازہ پڑھنا لے جاؤ۔ اچھا کس وقت جنازہ چکیا جاتا ہے اس ویلے میت وہ منہ تھلے نہیں ہوتا، منہ اٹھے ہوتا، اکھاں بھی ہوتی بند ہوتی، منہ تے کپڑا بھی ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرن والا نیک ہوئے تاں بھی بولدا ہے، بد ہوئے تاں بھی بولدا ہے۔ اللہ نیک ہوئے تو کہتا کدے منہ نہیں رکھتے انہیں جلدی لے چلنا، جلدی نہیں چلنا۔ بد ہوئے تو بولدا ہے اوئے مینوں کتھے لے چلو، مینوں نہ لے جاؤ، اللہ تو میرا بڑا پیار کرتے سونے نا، مینوں نہ لے جاؤ۔ یہ سرکار کا ارشاد ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے وہ دا منہ اتے اکھاں بھی بند نے، اتے کپڑا بھی ہے، پر چکن والے کو دیکھی بھی جاتا ہے، پچھاڑی بھی جاتا ہے، تو انہوں نے گلاں سنی بھی جاتا ہے۔ اتھوں مسئلہ پتہ لگا کہ جس ویلے روح نکل جائے جی روح نکلتی ہے وہ بندہ فنش نہیں ہوتا، یہ نہ سمجھا کہ بالکل مر ہو گیا، صرف جہان چینج ہو گیا، جہان سنگا نے تو چندر ہوتے ہیں۔ ایک پنڈ ہے صبح کا، پتہ نہیں اس پنڈ کا جلسہ سی یا نال دے پنڈ کا جلسہ سی، تقریر کرنا گیا تو میں نے تقریر کے دو حصے کرنا نہ، پہلے حصے کو کہنا ہونا کیا نہیں کرنا، دوسرے حصے کے کسی نے کوئی گل پوچھنی ہے کچھ نہیں کرنا، سوال کرنا سوال کرنا موٹا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام زندہ نہیں، میں تو بالکل زندہ نہیں۔ کہنا جی پھر نبی کریم علیہ السلام کی عمر شریف کتنی ہے؟ میں نے 63 سال۔ ہماری سب آپ سوچو یہ زندہ نے 63 کے بریک کیوں لگی ہے؟ پھر کی عمر ہر سال مت جانی چاہیے 10 سال، 63 سال کا مطلب ہے ہم فنش کرتا ہوں۔ میں کہا پتر تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگی 19 سال۔ میں نے پوچھا تیری عمر کا پہلا دن کدوں شروع ہوا سی؟ جدن میں پیدا ہے میں کہا پہلا دن تیرا وہ سی جدن تو پیدا ہوئے ہیں، تو کیا اس تو پہلے تو کچھ عرصہ اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ رہے ہیں کہ نہیں زندہ رہے ہیں؟ کہ زندہ رہے ہیں۔ میں کہتے وہ مہینے تو کیوں نہیں کاؤنٹ کیتے اپنی عمر کے اندر؟ کہنے جو جہان ہو سی، میں کہا پتر کی ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر شریف ایس جان یہ روح اقدس کے پرواز کرتے ہیں، جان چینج ہو گیا ہے، لیکن اس جان کی میرے مصطفیٰ دا کہ جو دنیا والا جس میں مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کہنے جو
زندہ ہے واللہ تو 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 زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. اچھا جنہوں جنازہ کے جانے ہیں نا کہ مسجد نہیں لے جانا. دیکھو کچھ مسئلے ہوتے ہیں مجبوری دے, کچھ مسئلے ہوتے ہیں سنت. کئی لوگ رولا پایا جی مسیح جنازہ پڑھنا مسیح شاید کسی مجبوری کی وجہ نال کدی والی سرکار نے جنازہ پڑھایا ہے, لیکن مسجد نبوی شریف دے ہوندیاں سامنے نبی کریم علیہ السلام نے جنازیاں واسطے جگہ بکری بنائی تھی. پتہ لگا جنازہ سنت کی ہے, باہر پڑھنا مسجد پڑھنا جنازہ سنت نہیں. اچھا گل کا بھی خیال رکھنا ہے, جنازہ انہوں پڑھنا ہے جنہوں میت سامنے ہوتے ہیں. جی میت سامنے نہیں جنازہ نہیں, سنت نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شاہ ولایت آپ نے تقریباً 6 سال کے قریب حکومت فرمائی ہے. بڑے بندے ادھر بھی فوت ہوئے, مولا مرتضیٰ نے کبھی کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا. اس تو پہلے تقریباً 12 سال تک حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ آپ نے حکومت فرمائی. بارڈروں کے بڑے بندے شہید ہوئے, ادھر ادھر لوگ بھی فوت ہوئے, اور حضرت عثمان غنی نے نہ مدینہ شریف کے اندر نہ وہ پنڈ جا کے کبھی کسی کا غائبانہ جنازہ پڑھایا, کبھی یہ نہیں ہوتا. اس کو پہلے 10 سال تک حکومت کی تھی حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. انہوں میں بڑے بندے شہید ہوئے, فوت ہوئے. حضرت عمر بھی کبھی کسی کا غائبانہ جنازہ نہ مدینہ شریف پڑھایا نہ وہ پنڈ جا کے پڑھایا. اس کو پہلے 2.25 سال تک امیر المومنین امام المتقین افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین حضرت ابو بکر صدیق نے 2.25 سال حکومت فرمائی ہے. آپ کے زمانے کے 700 قرآن کے حافظ امامت شہید ہوئے, ادھر ادھر لوگ بھی شہید ہوئے, فوت ہوئے, پر حضرت ابو بکر بھی کبھی کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا. اور سنو سوڑیا نہ کہنا, میرے مصطفیٰ علیہ السلام بھی کبھی کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا. ایک مولوی صاحب کہنے لگے تو کسی جلدی نہیں کر رہا پیا, تو سرکار نے اتنا جنازہ پڑھایا ہی غائبانہ. میں کہ جی ذرا بسو طریقی دا بخاری شریف لکھے نہیں, نجاشی کا جنازہ نہیں پڑھایا. میں کہا جناب میں بیان پڑھ گیا مولوی ہیں, ذرا میں ڈیٹیل دے دسو. ایک دن نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے, فرمان لگے صحابہ حبشے دا بادشاہ نا تہاڈا بھرا فوت ہو گیا جی, چلو گا جنازہ پڑھیے. میں کہا جناب یہ فرماؤ جب سرکار نے ارشاد فرمایا سی سرکار دونوں کتنے سن مدینہ شریف. میں کہا نجاشی کتنے سی حبشے. میں کہا جی ساری زندگی سبق گزاری جو دیتا ہے نبی نو غیب کا پتہ کوئی نہیں, نبی نو غیب کا پتہ کوئی نہیں. پہلے یہ 10 نبی نو پتہ کیوں لگی حبشے دا بادشاہ غائبانہ جنازہ تے ثابت ہوئے گا یا نہیں ہوگا. پہلے تو کہنا پیدل سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں
بکمالہ کشف الدجا جمالہ حسنت جمیع صالح. یہ حبشہ سکیٹ کے عیسائیاں کی بادشاہ ہو گیا مسلمان. درباریاں بغاوت کرتے جو درباریاں یہ مسلمان ہوتے کی بغاوت انہیں کاغذ لیا قلم لیا کے لکھے میرا ایمان ہے جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں لیکن اس کے بیٹے نہیں. اور میرا ایمان ہے کہ حضرت جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں. کاغذ لکھیا ٹھپیا جیب چھپایا درباریاں کو بلا دیا کہا تساں میری بغاوت نہیں کی میرے خلاف مجھے بادشاہ تو بد عقیدہ ہو گئے ہیں تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں میرا میں بد عقیدہ ہو گیا. انہوں نے کہا بالکل تو بد عقیدہ ہو گئے ہیں کدھے بارے اے جناب یسوع مسیح کے بارے کہتے سچ دسو پھر انہوں کے بارے سچا عقیدہ کی ہے کیونکہ بادشاہ سن لے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ان دھیان کرے گے. بادشاہ کہتا اے عقیدہ تو میرا جیڑا عقیدہ میں اندر لے کے رکھے نا یہ عقیدہ میرا ہے کہتے جو صحیح سیاست کام بھی بن جائے اگر روڑا بھی نہ کرے انہوں نے اچھا کہ تیرا عقیدہ تو سڑا بادشاہ اسی دینے دیا ہے. ان جیسی جدوں مرے ہوتا اسے جنازہ کی میں پڑھنا سی یہ بھی میرے دل چلتا ہے حوالہ نہ پوچھنا میرے اپنے دل نہیں کرتے میرے آقا دے دل چ آیا وہاں کسی کیا ہی نہ دے دے سونے ہاں میں وہ عام بندہ تو نہیں سا علاقے دا بادشاہ سا تہاڈا امت ہی بنیا بغیر جنازے دے دبیا گیا سوال نہیں آیا کہ میرے آقا دی پہچان کی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف سرکار نے فرمایا صحابہ چلو پڑھیے جنازہ. علامہ عبدالکریم صاحب بیٹھے ہیں ادھر ایک لائبریری کی پوری بیٹھی سبحان اللہ لکھے ہے کہ نہیں مسند احمد کے اندر صحیح ابن حبان کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں سانو نظر آ رہا سی فرشتیاں نے جنازہ چک کے سامنے رکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام جنازہ پڑھائی دیکھی جا رہے ہیں جنازہ پڑھائی جا رہے ہیں. سبحان اللہ سنت کی یہ جنازہ دو پڑھانا جنہوں میت سامنے سبحان اللہ. ایک گل ہو رہی آپ لوگوں کو یہ جنازہ جڑا پڑھنا ہے نا یہ ثواب واسطے نہیں پڑھنا ثواب واسطے پڑھنا ہے کیونکہ کئی مولوی صاحبان نے ساڈے تو میں جنازہ پڑھواؤ بڑا ہی سواد آ گیا اسی بڑی اچھی اچھی سورت فاتحہ بھی پڑھتے ہیں درود بھی اچھی پڑھتے ہیں پھر دعاؤں میں ڈھیر ساریاں بنتے ہیں. میں کہتا ہوں پیسے تو ملتے ہیں سعودی عرب کے اندر حرمین شریف کے اندر ہر نماز نہ اج کل پتہ نہیں کی آتے لیکن جنہوں اسی حاضری دے دی نا ہر نماز دے نال کئی جنازے ہوتے ہیں اتنے جنازہ کنی منٹی پڑھتے ہیں 1.5 منٹ جنازہ پڑھے تو فارغ ہو گیا وہ سواب واسطے پیسے انہوں کو نہیں دے ہو دنیا نے مخالفت انہوں نہیں کر دے ہو کام وہ کرنا چاہیے جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کے مطابق
ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵ ਬਿਹਮਦਿਹ, ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ ਉੱਚੀ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਹਿਸਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਸੁਣਾ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ। اور کدی کدی ایک کدی واری کسے کم دا ہونا ہے، تعلیم امت واسطے ہے، وگرنہ سنت ہوئی ہے جڑا نبی کریم علیہ السلام دا اکثر طریقہ ہے مبارک۔ اچھا جنازہ پڑھ لیا، جنازہ سلام دے مقتدی بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جنازہ ختم۔ دل کرتا ہے جب تھوڑے نال بندہ کھلوتا اس میں پڑھنا شروع کر دو، یہ حال ہے تیرا تگڑا ہے، تو تینوں فصل کے پیسے مل گئے ہیں، تو کڑی کا ویاہ کرنا سی، تینوں تعلیم مل گئی ہے، اور آخری تعلیم ہے جو دل کرے تھی گلا کر سکتے، جی دل کرے کہ اپنی مرن والے کی بخشش واسطے ہاتھ بھی چک سکتے ہیں۔ اے دعا منگنا یہ کوئی بدعت نہیں، یہ دعا منگنا حرام نہیں، یہ دعا منگنا گناہ نہیں، یہ جو پتر جنہ گڑ پاؤ گے اُنہ ہی مٹھا ہے۔ تو نہیں منگنی دعا نہ مانگ، اسی کو فرض نہیں کہندے، اسی کو واجب نہیں کہندے، اسی سنت موقع بھی نہیں کہندے، اسی کہنے نہ پتر نہیں منگنی نہ منگو۔